مہمانوں کی آمد مطلب عام طور پر تو یہ خوشی اور مسکراہٹوں کا باعث ہوتی ہے نا۔ دنیا کے تقریباً ہر کلچر میں گھر آنے والے کو رحمت سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل، گھر میں ایک رونق آ جاتی ہے اور یہ ایک خوشگوار اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن ذرا ایک ایسی صورتحال پر غور کریں جو انتہائی حیران کن ہے۔ مطلب فرض کریں کہ گھر کی دہلیز پر مہمان کھڑے ہیں اور میزبان خوش ہونے کے بجائے شدتی خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہو جائے۔ یہ تو ایک بہت ہی غیر معمولی اور خوفناک منظر ہے نا۔ مطلب مہمانوں کا آنا کسی جشن کے بجائے ایک جان لیوا تصادم کی وارننگ بن جائے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے ہی تاریخی اور نفسیاتی واقعے کی تہہ کھولنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع قرآن مجید کی سورت ہود یعنی سورت نمبر 11 کی آیات 77 اور 78 پر مبنی ہے۔ صحیح، اور یہ آیات حضرت لوط اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے اس انتہائی کشیدہ واقعے کو بیان کرتی ہیں جب کچھ اجنبی مہمان ان کے گھر آتے ہیں۔ جی، اور دیکھیں اس نشست کا مقصد صرف ایک پرانی کہانی سنانا نہیں ہے۔ ہم ان الفاظ اور حالات کے ذریعے انسانی نفسیات اور ہجوم کی ذہنیت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک فرد واحد کی کشمکش کا تجزیہ ہے جو تنہا ایک بے حس معاشرے کے سامنے اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعہ انسانی رویوں کے زوال کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ واقعی، مطلب جب کوئی معاشرہ اخلاقی طور پر اتنا گر جائے کہ وہ اچھائی کے لیے ہی خطرہ بن جائے تو وہاں مہمان نوازی جیسی عام چیز بھی ایک بہت بڑا بحران بن جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ پھر یہ محض ایک میزبان اور ہجوم کا جھگڑا نہیں رہتا، یہ تہذیب اور درندگی کے درمیان بقا کی ایک حتمی جنگ بن جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اسی تناظر میں ان آیات کا آغاز ایک زبردست نفسیاتی منظر کشی سے ہوتا ہے۔ ماخذ کے مطابق جب وہ فرسادے یعنی مہمان حضرت لوط کے پاس پہنچے تو میزبان کا رد عمل روایتی نہیں تھا۔ جی، وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل تنگ ہوئے۔ قرآنی الفاظ ہیں سِیءَ بِہِمْ وَضَاقَ بِہِمْ ذَرْعًا۔ ہاں، اور پھر انہوں نے ایک بہت حتمی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت سخت اور مصیبت کا دن ہے، یعنی ھذا یومن عصیبن۔ یہاں نا میرے ذہن میں ایک تشبیہ ابھر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا تشبیہ ہے؟ مطلب اسے ایک وسل بلوئر کے خوف سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کسی کرپٹ ادارے یا معاشرے کے اندرونی خرابیوں کو پوری طرح جانتا ہے۔ جی جی بالکل، وہ اندر کا سارا گند جانتا ہے۔ ہاں، اور پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی اور بالکل شفاف عنصر جیسے یہ مہمان اس گندے نظام میں داخل ہو گئے ہیں، تو اسے پتہ ہے کہ تصادم یقینی ہے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ ایک وسل بلوئر کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان درندوں کو ان نئے لوگوں کی خبر ملے گی تو وہ انہیں نوچنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ بالکل۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت لوط کا یہ فوری رد عمل، مطلب مہمانوں کو بٹھانے کے بجائے سیدھا یہ کہنا کہ آج کا دن بہت سخت ہے، یہ ان کی نفسیاتی کیفیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خاص طور پر داقہ بہم ذرعا، یہ نفسیاتی اعتبار سے بہت معنی خیز ہیں۔ عربی میں اس کا مطلب ہے سینے کا تنگ ہونا یا بازوؤں کا جواب دے جانا۔ مطلب جیسے کوئی بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہے۔ بالکل، اگر ہم اسے جدید نفسیات کی اصطلاح میں دیکھیں تو یہ ایک شدید قسم کے پینک اٹیک کی کیفیت ہے۔ یہ محض میزبان کی پریشانی نہیں تھی کہ مہمانوں کی تواضع کیسے کروں گا۔ ہاں، یہ تو ایک انسان کی بے بسی کا اظہار ہے نا، جب اسے احساس ہو کہ اس پر ایسی ذمہ داری آ گئی ہے جس کے وسائل اس کے پاس نہیں ہے۔ جی، اور یہ بے بسی اس لیے بھی زیادہ تھی کیونکہ وہ اکیلے تھے۔ ان کے پاس کوئی بڑی مادی طاقت یا فوج نہیں تھی جو مہمانوں کے گرد حفاظتی حصار کھڑا کر سکے۔ مطلب وہ جانتے تھے کہ وہ تنہا حق پر ہیں، لیکن یہ بھی ادراک تھا کہ حق کی یہ اکیلی آواز ظالم اکثریت کے شور میں دب جائے گی، اور پیش کی علم کا ہونا مطلب فور نالج بھی تو ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے نا۔ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ جب انسان کو پتا ہو کہ ارد گرد کے لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں تو وہ آنے والے لمحے کی ہولناکی کو پہلے سے محسوس کر لیتا ہے۔ ان کا یہ بیان کہ دن انتہائی سخت ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ صحیح، اور یہ خوف محض کوئی وسوسہ نہیں تھا نا، کیونکہ اگلی ہی آیت یعنی آیت 78 کے پہلے حصے میں منظر بہت تیزی سے بدلتا ہے۔ ان کی قوم دوڑتی ہوئی اور بے قابو ہو کر ان کی طرف آتی ہے۔ ہاں، لفظ استعمال ہوا ہے یہرعون الیہ، یعنی وہ اندھے ہو کر بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ لیکن یہاں کہانی کی بنت میں ایک دلچسپ چیز ہے۔
آئین اس ہنگامی صورتحال کے بیچ میں جب ہجوم دروازے پر ہے، ماخذ ایک تاریخی پس منظر دیتا ہے کہ اور وہ اس سے پہلے بھی برے کام کیا کرتے تھے۔ جی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ ہاں، تو میرا یہاں ایک سوال ہے، مطلب ایک پش بیک ہے۔ جب ایک تیز رفتار ایکشن سین چل رہا ہے، ہجوم دروازہ توڑنے والا ہے، تو آئین اس وقت ان کے ماضی کے اعمال کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کہانی کی روانی کو توڑ نہیں رہا، بلکہ اس درندگی کی اصل وجہ بتا رہا ہے۔ نفسیات میں اسے ڈی سینسٹائزیشن یا حس کا ختم ہو جانا کہتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کوئی وقتی غصہ یا اچانک بھڑکنے والا جذبہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ان کی عادتوں کا تسلسل تھا۔ جب ایک معاشرہ مسلسل برائی کرتا ہے تو ان کے دماغ میں موجود شرم یا ہچکچاہٹ کا وہ قدرتی الارم بجنا بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل اس ابلتے ہوئے مینڈک یا بوائلنگ فراگ والی مثال ہو گئی نا، مطلب برائی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور پھر معمول بن جاتی ہے۔ جی، نارملائزیشن کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ظالم کو اپنے عمل کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کے گھر کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ مطلب ان کا اندرونی بریک مکمل طور پر فیل ہو چکا تھا۔ دوڑتے ہوئے آنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شرم کے بوجھ سے آزاد ہو کر آ رہے تھے۔ یہ تصور ہی روڑتے کھڑے کر دینے والا ہے کہ ایک بے قابو ہجوم آپ کے دروازے پر ہو۔ واقعی، اور اس انتہائی مایوس کن مرحلے پر جب دروازہ ٹوٹنے کے قریب تھا تو حضرت لوط نے وہ قدم اٹھایا جو انہیں ہجوم کو روکنے کے لیے اٹھانا پڑا۔ ہاں، وہ ہجوم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، مطلب ہننا اطہرو لکم، اور پھر التجا کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ جی، اور آخر میں وہ ایک ایسا سوال پوچھتے ہیں جو تیر کی طرح لگتا ہے کہ کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار اور راہ راست پر چلنے والا آدمی نہیں؟ الیس منکم رجل رشید۔ یہاں نا قدیم مشرقی رعایات میں مہمانوں کی حرمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مہمان کی حفاظت صرف اخلاق نہیں بلکہ زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، وہ ایک طرح کا مقدس معاہدہ ہوتا تھا۔ اگر مہمان کو نقصان پہنچے تو میزبان کے لیے ابدی ذلت سمجھی جاتی تھی۔ اور یہاں حیرت ہوتی ہے کہ حالات کس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ ایک باپ کو ہجوم کو روکنے کے لیے ایک پاکیزہ متبادل پیش کرنا پڑا تاکہ مہمانوں کی عزت بچائی جا سکے۔ اس التجا میں چھپی ہوئی جو کرائسس نیگوشیشن ہے نا، وہ قابل غور ہے۔ وہ ایک ماہر نیگوشیٹر کی طرح صورتحال کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 3 مختلف سطحوں پر التجا کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ 3 سطحیں کون سی ہیں؟ ذرا ان پر روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلی تو روحانی یا مذہبی اپیل ہے کہ فاتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ وہ امید کر رہے ہیں کہ شاید کسی کا مذہبی شعور جاگ اٹھے۔ صحیح، لیکن ہجوم تو اندھا ہو چکا تھا، تو پھر وہ دوسری سطح پر آتے ہیں جو ایک سماجی اور جذباتی اپیل ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ بالکل، یہاں وہ خدا کے خوف سے ہٹ کر سماجی روایات اور عزت نفس کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اگر مذہب کو بھول چکے ہو تو کم از کم قبائلی غیرت کا ہی پاس رکھ لو۔ ہاں، ایک نیگوشیٹر بھی تو یہی کرتا ہے نا، کہ جب قانون کا ڈر کام نہ کرے تو ملزم کو اس کے خاندان اور عزت کا واسطہ دیتا ہے۔ جی، لیکن جب معاشرہ پستی کی آخری حد چھو لے تو نہ خدا کا خوف کام آتا ہے اور نہ سماجی روایات، اور پھر وہ اپنے آخری ہتھیار کی طرف رجوع کرتے ہیں جو کہ عقلی اپیل ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار شخص نہیں؟ یہ بہت تکلیف دہ جملہ ہے۔ مطلب وہ پوری قوم سے مایوس ہو چکے ہیں اور صرف ایک جاگتے ہوئے ضمیر کی تلاش میں ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک دلخراش لمحہ ہے۔ جب اجتماعی ضمیر مر جاتا ہے تو انسان بے وقت مذہب، جذبات اور عقل کا واسطہ دے کر بس ایک فرد کے جاگنے کی امید کر رہا ہوتا ہے۔ لفظ رشید کا مطلب صرف عقل مند نہیں ہے بلکہ وہ جو صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ ہاں، جو ہجوم کی اندھی پیروی نہ کرے اور اپنے ضمیر کی آواز سن سکے۔ ان کا یہ سوال ہجوم پر ایک بڑی چوٹ تھی کہ کیا تم سب اپنی انفرادی سوچ کھو چکے ہو؟ بالکل، اور یہیں سے اس مطالعے کا اصل سبق نکلتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے بلکہ یہ بتاتا ہے کہ جب معاشرے میں برائی معمول بن جائے تو اچھائی کی آواز کتنی تنہا ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور یہاں مہمانوں کی حفاظت کا جو استعارہ ہے وہ دراصل اخلاقی اقدار اور سچائی پر کھڑے رہنے کا استعارہ بن جاتا ہے۔
ہجوم کی ذہنیت انفرادی سوچ کو نگل لیتی ہے۔ اور سچائی پر قائم رہنے والے کو کس قدر شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت لوط کی یہ استقامت ثابت کرتی ہے کہ اخلاقی جرات کا مطلب خوف کی عدم موجودگی نہیں، بلکہ خوف کے باوجود درست کام کرنا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ اور اسی مقام پر پہنچ کر آج کے اس نشست کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس واقعے نے انسانی رویوں کی جن تاریک تہوں کو بے نقاب کیا ہے وہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں۔ جی بالکل، آج کے دور میں بھی ہمیں ایسے ہجوم اور ایسی ذہنیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے اس واقعے میں چھپا ایک انتہائی چبھتا ہوا اور گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر وہ خود غور کر سکیں۔ ضرور، وہ سوال بہت اہم ہے۔ جیسا کہ حضرت لوط نے پوچھا تھا کہ کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک پورا معاشرہ اپنی اخلاقی سمت کھو بیٹھتا ہے تو کیا اس معاشرے کے لیے عقل اور سمجھداری کے پیمانے ہی بدل جاتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اور کیا ایسی صورتحال میں سچائی پر کھڑے رہنے کے لیے صرف ایک اقلیت یا فرد واحد کی مزاحمت ہی تاریخ کا سب سے بڑا بوجھ ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب اس کی آواز سننے والا کوئی رشیدیو یا سمجھدار موجود نہ ہو؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔